औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आप लोग सबसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट है कि जनाब जिसने भी ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके जनाब इस चैनल को अपना ट्रैवल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नाज़रीन इकराम, हवा की बेटियां वैसे तो सबके लिए दुनिया में मुतबर हैं और उनके साथ जब भी कहीं पे जुल्म होता है तो ऑफ कोर्स दुनिया में बहुत से लोग हैं जो उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। वो बेशक फ़लस्तीन की ज़ैनब हो या पाकिस्तान की ज़ैनब हो या फिर मलाला यूसुफ़ज़ई हो तो या फिर आज की सनम जवेद हो, क्या कह सकते हैं। उनके साथ जुल्म करने वाले चेहरे तो बदलते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनका किरदार, बल्कि किरदार नहीं कहना चाहिए, वो बदकिरदार लोग होते हैं कि जो अपनी माँ बहनों बेटियों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और उनको इस चीज़ की सलाह देते हैं कि वो औरतें हैं और उनका दुनिया में स्वाय चूल्हा चौका करने के अलावा कोई हक नहीं है कि वो दुनिया में किसी मामले में दखल अंदाजी कर सकें। लेकिन वो लोग यकीनन अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि आज के दौर में जो औरत कर रही है, आज के दौर में जो औरत सामने है, उसका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मगरबी मुल्कों ने औरत को असल में उसका हक दे के उसके इस दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है तो मैं यकीनन रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आज औरतों की वजह से दुनिया की मईशत चल रही है, बैंक चल रहे हैं और बड़े बड़े अदारे जो हैं वो आज काम कर रहे हैं। तो जनाब बहरहाल बात हो रही थी जुल्म की, तो अभी बेचारी सनम जवेद की जो वीडियो आई है हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो वो वीडियो समझे कि उसका बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं टोटा आया है। अभी उसके बहुत से टोटे जो है इन्होंने छुपा रखे हैं, इन्होंने अभी वो नहीं सामने दिखाए, लेकिन ये क्योंकि ये किसी को भी बरहना करना अपना हक समझते हैं और जो भी खवातीन, जो इज्जत वाली खवातीन, जो पॉलिटिकल एक्टिव खवातीन थी, वो जो इनके चुंगल में फंस गई, जो इनकी जेलों में, इनके थानों में कैद हो गई, इनके साथ इन दरिंदों ने क्या किया होगा। कुछ की कहानी आपके सामने आएगी और कुछ की कहानी बस समझे वो इस तरह ही हो जाएगी कि जिस तरह लाहौर में LDA के रिकॉर्ड को आग लग जाती है, जिस तरह 350 कत्ल करके शहबाज शरीफ मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है, तो जनाब इसी तरह इसके ऊपर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए हमें आगे जाना पड़ेगा। तो जनाब आगे चलते हैं। कतर ने आखिरकार अपना किरदार जो उसका है कि वो पहले पालता है, फिर पहले खिलाता है, फिर उनको इस्तेमाल करता है। तो अब सुना है कि अमीर कतर साहब, जिनके एक बहुत बड़े कतरी खत का पाकिस्तान में बहुत जिक्र रहा, उन्होंने पाकिस्तान की गंदी सियासत को परगंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जनाब सुना है कि वो 6 मुल्कों के दौरे के ऊपर निकल चुके हैं। अब वो किसके लिए ये काम कर रहे हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन क्योंकि अब ये इंटरनेशनल गेम है तो इंटरनेशनल गेम में अपने अपने पत्ते हर कोई अपने तरीके से खेल रहा है। उसमें पाकिस्तान की तो आवाज़ ऐसी ही है कि उसको बिल्कुल खामोश कर दिया गया है। पाकिस्तान की आवाज़ सुनने वाला अब कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को अपने मसाइल में अपने गमाश्तों के जरिए ऐसे उलझा दिया गया है कि जहां पे दुनिया में हम लीड कर रहे थे दुनिया को, और यूनाइटेड नेशन में जाके हम बता रहे थे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब अगर कोई गलत बात करता है तो उनकी तौहीन है और जिसको हम बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन क्या करें, आमली साम्राज्य के गुंडों ने हमारा यह हशर कर दिया है कि जिसने ये बात की थी उसको उठा के उन्होंने जेल की सुराखों के पीछे बंद कर दिया है, बल्कि उसको पिंजरे में बंद किया गया है। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक यह है कि उनको प्रोपेगेंडा से जरा हट के बात करते हैं तो ये लगता है कि उनको स्लो पॉइजन भी दिया जा रहा है। अब इनको कौन चेक करेगा, इनके कौन से डॉक्टरों के ऊपर कोई बिलीव करेगा। तो आपके सामने है, एक दिन मुर्सी की तरह आपको शायद उनके ऊपर भी खुदा ना खास्ता आपको ये भी दिन देखना पड़े। लेकिन इस मुल्क में अगर अरशद शरीफ को कीनिया के जंगलों में मरवाया जा सकता है तो यकीन करें इस मुल्क में सब कुछ पॉसिबल है।
خان صاحب کو ڈاکٹر چیک کرنے والے کون ہیں؟ کیا وہ واقعی ڈاکٹر ہوتے ہیں؟ نہیں. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ کیا گیا، لیکن ایک بندے نے اس راز کو تشتے مام کر کے دنیا کو بتا کے ان کا بانڈا پھوڑ دیا، ورنہ شاید یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خان صاحب کو تو ہارٹ اٹیک ہو گیا جی. بہرحال ان ظالموں کے دل بھی تھوڑے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. جناب پاکستان نے تازہ افغانستان کو امداد بھیجنے کی کوشش کی، اور آپ افغانیوں کا تمسخر دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے اس عظیم سپہ سالار، ہمارے اس عظیم ملک کا انہوں نے کس طرح تمسخر اڑایا کہ انہوں نے بولا کہ لے جاؤ اپنی امداد، ہمیں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی. اب کل کو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن آج کے دور میں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہم اسی کے اوپر گزارا کریں گے، اور آپ جیسے ملک کی امداد بالکل نہیں لینا چاہتے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اب کیا مغربی بارڈر اور کیا مشرقی بارڈر، اب ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا، یہ اب ڈکی چھپی بات نہیں رہی. جناب علی اب آ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب اس ملک میں. تو نواز شریف صاحب کو اب کون لا رہا ہے اس ملک میں کہ جب اس ملک کی عوام تو ان کو چاہتی نہیں ہے؟ اگر کوئی چاہتے بھی ہیں 10-15% لوگ ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو ہمارے سروں کے اوپر لا کے ایک دفعہ پھر بٹھا دیں، اور پھر وہ جب 3 دفعہ پہلے کچھ نہیں کر سکے تو چوتھی دفعہ کیا کریں گے؟ لیکن یہ جو لانے والے ہیں یہ اپنے پلاٹ بچا لیں گے، یہ ان سے اپنا سوئس بینکوں میں اپنے پیسے جمع کروا لیں گے، اور تو اور جس طرح 4 حصے ہوتے ہیں چیزوں کے، تو ایک حصہ یہ بھی بانٹ کھائیں گے. اور ویسے بھی اسمگلنگ کا آپ کو پتا ہے بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اس کا جو نام ہے وہ یقیناً دنیا پوری میں مشہور ہو گیا ہے. آپ ان کو کرنے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے اپنے نام کو بچانے کے لیے. اوپر سے آپ دیکھیں کیا ہمارے کوتوال صاحب، کیا ہمارے منصف صاحب سب ملے ہوئے ہیں، اور دیکھیں انہوں نے پوری زور کوشش کی کہ کسی طرح اس کو ایک دفعہ بچا لیں. لیکن اللہ عنہ حق ہے، اللہ نے اسی جسٹس عائشہ سے ان کا نام اس طرح ڈروایا کہ آپ یاد رکھیں کہ اب ان کی نااہلی کو شاید اللہ ہی ختم کر سکتا ہے، ورنہ اس دنیا کے قانون تو ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ناظرین کرام، آپ لوگوں کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ والیوم 10 تو یاد ہوگا کہ اس والیوم 10 کو یہی بدماشیاں کھولنے نہیں دیتی، کیونکہ اس میں وہی نواز شریف جس نے یہاں پہ 3 دفعہ گورنمنٹ کی ہے اور بہت سے حوالیوں سے مل کے کی ہے، ان سب کے نام ہیں. اس کے ان ملکوں کے ساتھ تعلقات تھے جن کو ہم لوگ پاکستانی نام سننا بھی پسند نہیں کرتے. اب کیا ہوگا کہ والیوم 10 تو یہ کھلنے نہیں دے رہے، تو اب زبردستی کا وزیر اعظم آپ لوگوں کو قبول ہو، اور ہمیں بھی یہی دن گزارنے پڑیں گے جس طرح 16 مہینے ان بدماشوں کو لا کے ہمارے سر کے اوپر اٹھا دیا گیا اور ملک کا بٹھا اٹھا دیا گیا. اب جنرل باجوہ صاحب تو دنیا میں کہیں استراحت فرما رہے ہوں گے، اور لیکن پاکستانی اس سب کا جو ان کا کیا دھرا ہے اس کا وہ انجام بھگت رہے ہیں. اور اگر ایک توانا آواز تھی اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کے کبھی اس کو 9 مئی کے واقعات میں انوالو کیا جاتا ہے، تو کبھی اس کو سائفر کے جھوٹ کے پرندے میں اس کو چھپا کے دکھا کے دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے بڑا مجرم یہی ہے کہ جس کو ہم نے پکڑ کے جیل کی کال کوٹری میں بند کر دیا ہے. یاد رکھیں کہ یہ تو اللہ پاک نے تو 313 کی بھی مدد کی تھی، اور آج ہم 25 کروڑ ہیں، اللہ پاک ہماری بھی یقیناً مدد کرے گا. لیکن یاد رکھیں اپنی مدد آپ نے خود کرنی ہے. اس ملک میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ اس میں آپ بھی برابر کے حصے دار ہو. بے شک آپ کسی کی زبان بندی کرنے کے میں برابر کے حصے دار ہو، یا آپ کسی کی زبان بند کروانے کے برابر میں بھی حصے دار ہو، اور تو اور اگر اس کو سلو پوائزن دے کے انہوں نے مار دیا اس میں بھی آپ لوگ حصے دار ہوں گے. جناب علی، سائفر عمران خان کی اصل میں دشمنی کا ایک بہت بڑا پرندہ ہے کہ عمران خان کو اس میں لپیٹ کے اس کے ارد گرد اس طرح کا جال بنا جائے کہ وہ عوام کی نظر میں اس کو ایک لمبی سزا سنا دی جائے. لیکن یاد رکھیں یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ تو پہلے بھی ایک کو پھانسی چڑھا چکے ہو. اگر آپ عمران کو مار دو گے، خان صاحب بھی اگر مر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن یہ پاکستان کی دھرتی یہاں کی مائیں باج نہیں ہے، وہ یقیناً اس ملک کے لیے اپنے بیٹے قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں.
ایک دفعہ آپ وہ سورج جس کا ہمیں علامہ اقبال صاحب نے فرمایا وہ مشرق سے نکلنے دو، پھر آپ دیکھیں یہ ملک کہاں پہ جاتا ہے اور آپ لوگوں کو جا اپنانی ملنے والی۔ ناظرین کرام، میں جب یہ بات کرتا ہوں تو یقیناً مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک صحیح سمت میں جانے والا ملک تھا، پاکستان ایک پازیٹیو ملک تھا، اور پاکستان آج بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے، آج بھی صحیح سمت میں جا سکتا ہے، لیکن آپ اس کے جو صحیح لیڈر ہیں جن کو عوام چنتی ہے آپ ان کا حق دیں، آپ اپنا کام کریں۔ اگر آپ جج ہیں تو اپنے لوگوں کو انصاف دیں، اگر آپ سپہ سالار ہیں تو اپنی فوج کی تربیت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے کام کریں، نہ کہ لوگ ہمیں مسجدوں میں گھس کے، ہمیں سکولوں میں گھس کے نہ ماریں۔ آپ کا کام سیاست نہیں ہے، مہربانی فرمائیں اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری کوئی بات یقیناً تکلیف نہیں پہنچائے گی، کیونکہ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک زندہ ہیں حق اور سچ کی آواز کو اٹھاتے رہیں گے۔ آپ اس آواز کو خاموش نہیں کریں گے، ہاں وہ رانا عظیم کی بات ہو، وہ ارشد شریف کی ہو، یا وہ جناب عمران ریاض کی ہو، لیکن یاد رکھیں جب تک لوگ زندہ ہیں ان کی زبان بندی تو آپ کر سکتے ہو، لیکن روح کو قبض کرنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وما علم باللہ، نیکسٹ ٹائم لیے رانا ناصر کو اجازت دیجیے۔